بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سمیت ہر قسم کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ملک شام میں نمرود کی بادشاہیت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کو خدا سمجھیں اور اس کی پوجا کریں۔ اس زمانے میں لوگ پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھے، لہٰذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مخالفت کی۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے اور یہی چاہتے بھی تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ واحد کی بندگی بجا لائیں۔ پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، نمرود نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی لاجواب ہو کر چیخنے چلانے لگتا کہ میرے بتوں کے خلاف باتیں بند کرو۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس حقیقی خالق و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا، تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ اس لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچا لیا جیسے آپ علیہ السلام اس خوفناک آگ سے نہیں، کسی باغ سے ٹہلتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے پیغمبران کرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع کیا جن کا اختتام حضرت نبی آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔